بدگمانی کے گناہ سے بچا کیجیے، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا منافق کی علامات ہے۔ اپنے خالق سے حسن جن رکھا کیجیے، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی صفت کو نہ بھولا کیجیے، اس لیے کہ اللہ سے مانگنا ہی تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ نماز میں صفوں کے درست رکھنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ صفوں کا درست نہ ہونا آپسی اختلاف کا سبب ہے۔ نیک کام کریں یا اس کی طرف رہنمائی کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ نیک کام کی رہبری بھی اس کو انجام دینے کی طرح ہے۔ دھوکہ دھڑی سے اپنے آپ کو بچایا کیجیے، اس لیے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ امانت میں خیانت کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ امانت میں خیانت کرنے یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ علم دین کو رضا الہی کے لیے خالص کیا کیجیے، اس لیے کہ داغر فاسد نیتوں، عزت، شہرت، ریاکاری سے حاصل کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ وضو کو مکمل سنتوں کے اہتمام کے ساتھ کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ وضو جو کامل سنتوں کے ساتھ ہوگا وہ اگلے پچھلے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہوگا۔ والد کی دعائیں ہمیشہ لیا کیجیے، اس لیے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اہل ایمان پر لعن طعن کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مومنوں پر لعنت کرنا ان کو قتل کرنے کے مانند ہے۔ خود کو سلام کرنے میں آگے رکھا کیجیے، اس لیے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوگا۔ لایانی یعنی فضول بیکار چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں سے بچتا ہے۔ دوسروں سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ سب سے افضل کام ہے۔ دوسروں سے صرف اللہ ہی کے لیے بغض کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ سب سے اونچا عمل ہے۔ تکبر جیسا ہلاک کرنے والا مرض سے بچا کیجیے، اس لیے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے ورد کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ایمان کی اعلیٰ شاخ ہے۔ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹایا کیجیے، اس لیے کہ یہ حصول ایمان کا آسان ذریعہ ہے۔ دامن حیا کو داغدار ہونے سے بچایا کیجیے، اس لیے کہ حیا ایمان کا اہم شعبہ ہے۔ دوسروں کے لیے نفع بننے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ بہترین شخص وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ظالم بننے یا مظلوم ہونے سے بچنے کی دعا کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ گمراہ ہونے یا گمراہ کن سے بچنے کی دعا کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں سے پناہ مانگی ہے۔ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں۔ گناہوں سے توبہ و استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نرم مزاجی کو اپنا سیوا بنا کیجیے، اس لیے کہ جو نرم مزاجی سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ علماء دین کی تعظیم و تقریر کیا کیجیے، اس لیے کہ جو علماء کی قدر نہ کرے وہ امت مسلمہ میں سے نہیں۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجیے، اس لیے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ امت مسلمہ سے نہیں۔ بڑوں کی بھرپور تعظیم کیا کیجیے، اس لیے کہ جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ امت مسلمہ میں سے نہیں۔ اپنی اولاد کی دینی تربیت کی فکر کیجیے، اس لیے کہ والد کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے دینی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کیجیے، اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے والا جہنمی ہے۔ اپنے آپ کو پاک دامن رکھا کیجیے، اس لیے کہ مردوں کی پاک دامنی خود کی عورت کی پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔